حضرت سمرہ بن سہم رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضرت ابو ہاشم خالد بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا جب وہ نیزے سے زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کو تشریف لائے تو ابو ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مامو جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا درد زیادہ پریشان کر رہا ہے یا دنیا کے چھوٹنے پر غمگین ہے؟ اس زندگی کا عمدہ حصہ تو گزر گیا، اب تو نکمہ حصہ ہی باقی ہے جس میں دکھ تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان میں سے کسی بات پر نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، کاش میں اس کے مطابق چلا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شاید تم کو بہت اموال ملے جو لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہوں، ان کا لالچ نہ کرنا، تمہارے لیے تو اس میں سے ایک خادم اور ایک سواری کا جانور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کافی ہے۔ مجھے مال ملا اور میں نے جمع کر لیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4103۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے؟ کیا آپ نے فلاں کام نہیں کیا، فلاں کارنامہ انجام نہیں دیا؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں دو چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی نہیں رو رہا، میں نہ دنیا کے چھوٹنے کی وجہ سے روتا ہوں نہ آخرت کو ناپسند کرتے ہوئے، لیکن میں اس لیے اشکبار ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سے تجاوز کیا ہے۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا وعدہ لیا تھا؟ فرمایا آپ نے مجھ سے فرمایا تھا آدمی کو اتنا کچھ کافی ہوتا ہے جتنا مسافر کا زادرہ، اور مجھے یقین ہے کہ میں اس حد سے تجاوز کر گیا ہوں۔ اور ایسا آپ جب کسی جھگڑے کا فیصلہ کریں تو اپنے فیصلے میں اللہ کا خوف پیش نظر رکھیں، اور جب مستحقین میں کوئی چیز تقسیم کریں تو تقسیم کے وقت تقوی کو ملحوظ رکھیں، اور جب آپ کسی پروگرام کے بارے میں سوچیں یا ارادہ کریں تو اپنی سوچ میں اور ارادے میں اللہ سے ڈریں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے ترکے میں صرف تقریباً 20 دینار چھوڑے جو ان کے ذاتی اخراجات کے لیے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4104۔ حضرت ابان بن عثمان رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت مروان کے پاس سے باہر نکلے۔ میں نے کہا انہوں نے اس وقت انہیں کوئی اہم مسئلہ دریافت کرنے کے لیے بلایا ہوگا۔ میں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا انہوں نے ہم سے کچھ احادیث کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ وہ کس طرح ہیں جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہے، اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو اللہ تعالیٰ اس کا کام مرتب کر دیتا ہے اور اس کے دل میں استغنا پیدا فرما دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4105۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو اشغال سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور نہیں کروں گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4107۔ حضرت مستورد بن شداد بن عمرو قرشی فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے پھر دیکھے کہ اس نے کتنا پانی لے لیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4108۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام کرنے کے لیے لیٹے تو اس کے نشان آپ کے جسم مبارک پر ظاہر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں فرماتے تو ہم آپ کے لیے کوئی چیز یعنی بستر وغیرہ بچھا دیتے جس کے ساتھ اس چٹائی کی سختی سے بچاؤ ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی سوار یعنی مسافر سائے کے لیے درخت کے نیچے ٹھہرا پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4109۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ذوالحلیفہ کے مقام پر تھے۔ اچانک آپ کو راستے میں ایک مری ہوئی بکری نظر آئی۔ وہ مر کر پھول گئی تھی اور اس کی ٹانگ اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ بکری مالک کی نظر میں حقیر ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جتنی یہ بکری مالک کی نظر میں حقیر ہے، دنیا اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ حقیر ہے۔ اگر دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن رکھتی تو وہ کسی کافر کو کبھی ایک قطرہ بھی پینے کو نہ دیتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4110۔ حضرت مستورد بن شداد قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں ایک قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کا گزر ایک پھینکے ہوئے مردہ میمنے کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے خیال میں یہ میمنہ مالکوں کی نظر میں بے قدر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے بے قدر سمجھ کر ہی پھینکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جتنا یہ میمنہ مالکوں کی نظر میں حقیر ہے، اللہ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4111۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے دنیا ملعون ہے، اس میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور اسے تعلق رکھنے والی اشیاء کے اور سوائے عالم اور طالب علم کے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4112۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4113۔ حضرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت والے نہ بتاؤں؟ ہر ضعیف آدمی کمزور سمجھا جانے والا جنتی ہے۔ کیا میں تمہیں جہنم والے نہ بتاؤں؟ ہر درست خو زر پرست اور متکبر جہنمی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4116۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے کیا میں تمہیں تمہارے بہترین افراد کی نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا تمہارے بہترین افراد وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4119۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے زیادہ صحیح ہے، ہم تو اپنی معلومات کے مطابق یہ کہتے ہیں یہ شخص معزز یعنی دولت مند افراد میں سے ہے، اس کے بارے میں یہی توقع ہے کہ اگر کسی گھرانے میں نکاح کا پیغام دے تو اس کا پیغام قبول کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اور اگر بات کرے تو اس کی بات سنی جائے اور اسے اہمیت دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر ایک اور آدمی گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول قسم ہے اللہ کی ہم تو کہتے ہیں کہ یہ غریب مسلمان ہے، اس کے بارے میں توقع ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اسے رشتہ نہ دیا جائے، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غریب مسلمان اس پہلے شخص جیسے زمین بھر آدمیوں سے بہتر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4120۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادار مومن دولت مندوں سے آدھا دن یعنی 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4122۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نادار مہاجرین غنی مہاجروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4123۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا یہ آیت ہم 6 افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میرے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود، سہیب، عمار، مقداد اور بلال رضی اللہ عنہم کے بارے میں۔ انہوں نے فرمایا قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم ان غریب افراد سے کمتر نہیں بننا چاہتے، لہٰذا انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیجئے۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی مشیت سے کوئی خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا کے حصول کے لیے پکارتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4128۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مال رکھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، مگر جس نے مال کو اس طرح اور اس طرح خرچ کیا۔ یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں آگے اور پیچھے چاروں طرف ہر طرف ایک بار اشارہ فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4129۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مال والے قیامت کے دن دوسروں سے درجات میں نیچے ہوں گے، مگر جس نے مال کو اس طرح خرچ کیا اور اس کی کمائی پاک اور حلال ذرائع سے ہوئی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4130۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مال والے زیادہ نیچے ہوں گے، مگر جس نے اس طرح اور اس طرح خرچ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اشارہ فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4131۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں نہیں چاہوں گا کہ مجھ پر تیسری رات آئے اور اس وقت بھی اس میں سے کچھ میرے پاس بچا ہوا موجود ہو، مگر اتنی چیز جسے میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال رکھوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4132۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، کمبل کا بندہ اور چادر کا بندہ، اگر اسے دیا جائے تو خوش رہتا ہے، اگر نہ دیا جائے تو بیت والا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4135۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ، درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ، ہلاک ہو جائے، اوندھا ہو جائے، اسے کانٹا لگے تو نکالا نہ جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4136۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امارت سامان کی کثرت سے نہیں ہوتی بلکہ امیری تو دل کی امیری ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4137۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب وہ ہے جسے اسلام کی ہدایت مل گئی، ضرورت کے مطابق رزق مل گیا اور وہ اس پر قانع ہو گیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4138۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ضروری حاجات کے مطابق رزق عطا فرما۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4139۔ حضرت عبید اللہ بن محسن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی صبح اس حال میں ہوئی کہ اسے بدن میں عافیت، اپنے بارے میں امن اور دن بھر کی خوراک حاصل ہو، اسے گویا پوری دنیا جمع کر کے دے دی گئی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4141۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دنیا میں اپنے سے نیچے والے یعنی کم مال والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اس سے یہ ہوگا کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ راوی حدیث ابو معاویہ نے نعمت اللہ کے بعد علیکم کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4142۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے عملوں اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4143۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ مہینہ اس حال میں گزار دیتے تھے کہ آگ نہیں جلاتے تھے، ہمارا کھانا صرف کھجوریں اور پانی ہوتا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4144۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر مہینہ بھر اس طرح گزر جاتا تھا کہ آپ کے کسی گھر میں بھی دھواں نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ نے بیان کیا، میں نے کہا، پھر وہ لوگ کیا کھاتے تھے؟ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 سیاہ چیزیں، کھجوریں اور پانی۔ البتہ ہمارے کچھ انصاری ہمسائے تھے، وہ مخلص ہمسائے تھے، ان کے گھروں میں پلنے والی کچھ بکریاں تھیں جنہیں چرنے کے لیے چراگاہ میں نہیں لے جایا جاتا تھا، گھر لا کر چارہ دیا جاتا تھا۔ وہ ان کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمارے ہاں بھیج دیا کرتے تھے۔ راوی حدیث محمد بن عامر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وہ 9 گھر تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4145۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدلتے دیکھا، کیونکہ آپ کو معمولی سی کھجوریں بھی میسر نہ تھیں جن سے پیٹ بھر لیتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4146۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار یہ فرماتے سنا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس 1 صاع غلہ ہے، نہ 1 صاع کھجوریں۔ ان دنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4147۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4151۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت ان دونوں نے ایک سفید اونی چادر لے رکھی تھی جو ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی، نیز ایک ازخر کی گھاس بھرا گدا دیا تھا اور ایک مشکیزہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4152۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا تو آپ ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے، میں بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ آپ نے صرف تہبند پہن رکھا ہے، دوسرا کوئی کپڑا زیب تن نہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، ایک طرف صرف تھوڑے سے جو تھے، غالباً 1 صاع ہوں گے، اور کیکر کے پتے تھے جو چمڑے کی دباغت میں کام آتے ہیں، اور بغیر دباغت کھال لٹکی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب آپ کیوں روتے ہیں؟ میں نے کہا، اللہ کے نبی میں کیوں نہ روں؟ اس چٹائی سے آپ کے پہلو میں نشان پڑ گئے ہیں، یعنی کوئی نرم بستر بھی نہیں، اور آپ کے سامان رکھنے کی جگہ میں کچھ نظر نہیں آتا سوائے اس 1 صاع جو کے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ادھر کسرا اور قیصر باہوں اور میووں میں عیش کر رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ ہیں، اور یہ آپ کا توشہ خانہ ہے جو خالی پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ ہمیں آخرت مل جائے اور ان یعنی قیصر و کسرا کو دنیا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، میں خوش ہوں۔ سنن ابن ماجہ
حدیث نمبر 4153۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا حکم دیتے تو ہماری یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ہم میں سے کوئی آدمی جا کر مزدوری کرتا اور ایک مد کھجور یا جو وغیرہ لے کر آتا اور اسے صدقے کے طور پر پیش کر دیتا۔ آج تو ایک آدمی کے پاس 1,00,000 کی رقم بھی موجود ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت شقیق رحمہ اللہ نے کہا غالباً ان کا اشارہ خود اپنی طرف تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4155۔ حضرت خالد بن عمیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہمیں حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر خطبہ دیا اور اس میں یہ بھی فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ ہم 7 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمیں کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے سوا کچھ بھی میسر نہ تھا، ہم وہی کھاتے رہے حتیٰ کہ ہماری باچھیں زخمی ہو گئیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4156۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں بھوک کا سامنا کرنا پڑا جبکہ وہ 7 افراد تھے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کھجوریں عنایت فرمائیں، ہر آدمی کے لیے 1 کھجور۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4157۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم سے کون سی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہمیں تو صرف پانی اور کھجوریں ہی میسر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، یہ سوال ضرور ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4158۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی مہم پر روانہ فرمایا، ہم 300 افراد تھے، ہم اپنی غذائی اشیاء اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ مہم کے دوران میں ہماری خوراک ختم ہو گئی حتیٰ کہ ایک آدمی کے حصے میں 1 کھجور آتی تھی۔ کسی نے کہا ابو عبداللہ 1 کھجور سے آدمی کا کیا گزارا ہوتا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوا جب وہ 1 کھجور بھی نہ رہی۔ آخر ہم سمندر پر پہنچے تو اچانک ایک بڑی مچھلی نظر آئی جسے سمندر نے پانی سے باہر پھینک دیا تھا۔ ہم سارا لشکر اس میں سے 18 دن تک کھاتے رہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4159۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ اپنی ایک جھونپڑی کی مرمت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہماری جھونپڑی کمزور ہو گئی ہے، ہم اسے ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے خیال میں تو معاملہ اس سے جلد واقع ہونے والا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4160۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گول خیمے کے پاس سے گزرے جو ایک انصاری صحابی کے دروازے پر بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا گول خیمہ ہے جو فلاں نے بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال بھی اس طرح یعنی بلا ضرورت خرچ ہو وہ قیامت کے دن اپنے مالک کے لیے وبال کا باعث ہوگا۔ انصاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا علم ہوا تو اس نے وہ خیمہ ہٹا دیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ خیمہ نظر نہ آیا۔ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ انصاری کو آپ کے فرمان کا علم ہوا تو اس نے اسے ہٹا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحمت فرمائے، اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4161۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا اور آپ حیات تھے تو میں نے یہ کیفیت بھی دیکھی کہ میں نے ایک کمرہ بنایا جو مجھے بارش سے محفوظ رکھ سکے اور دھوپ سے بچا سکے، اس کی تعمیر میں میری کسی شخص نے مدد نہ کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4162۔ حضرت حارثہ بن مزرب رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم لوگ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے ان کے ہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا
میری بیماری لمبی ہو گئی ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان موت کی تمنا نہ کرو نہ سنا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بندے کو اپنے تمام جائز اخراجات کرنے کا ثواب ملتا ہے مگر جو مٹی میں خرچ کیا جائے، یا فرمایا عمارت بنانے میں خرچ کیا جائے اس کا ثواب نہیں ملتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4163۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اگر تم لوگ اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح گھونسلوں سے بھوکے روانہ ہوتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4164۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4167۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے، اور سب میں خیر موجود ہے۔ جو چیز تجھے نفع دے سکتی ہے اس کی کوشش اور حرص کر اور عاجز نہ بن۔ اگر تجھ پر تیری مرضی کے خلاف کوئی چیز غالب آ جائے تو کہہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا کیا۔ لفظ لو یعنی اگر سے بچ، کیونکہ اگر سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4168۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے کا شکار ہیں، صحت اور فراغت۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4170۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے دین کی باتیں سکھائیے اور اختصار کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز پڑھنے کھڑا ہو تو ایسے نماز پڑھ جیسے تو دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اور کوئی ایسی بات نہ کہے جس کے بعد میں معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4171۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے دل میں رائی کے ایک دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4173۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا پہناوا ہے، جو شخص ان میں سے کوئی چیز بھی مجھ سے کھینچے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4174۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا پہناوا ہے، جو شخص ان میں سے کوئی چیز بھی مجھ سے کھینچے گا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4175۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مدینے والوں کی ایک لونڈی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی تو آپ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی کام کے لیے مدینے میں جس جگہ چاہتی لے جاتی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4177۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ عز و جل نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ تواضع اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4179۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشی کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے،
اگر آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرہ مبارک پر اس کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4180۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تک پہلی نبوت کا جو کلام پہنچا ہے اس میں یہ بھی ہے، جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4183۔ حضرت ابو بکر نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بد کلامی بد اخلاقی کا حصہ ہے اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4184۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اسے بدنما کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے خوشنما کر دیتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4185۔ حضرت معاذ بن انس جوہنی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنا غصہ روک لیا جبکہ وہ غصے کے مطابق سختی نافذ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مخلوقات کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ جون سی حور چاہیے پسند کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4186۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشج عصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، حلم یعنی بردباری اور حیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4188۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے، اس میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں، مگر بلکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو، اور بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکو، اور تم بآواز بلند اللہ سے فریاد کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاؤ۔ قسم ہے اللہ کی، میرا جی چاہتا ہے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4190۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4191۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ان کے اسلام قبول کرنے کے صرف 4 سال بعد یہ آیت نازل ہو گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ ارشاد ہے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4192۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4193۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے سورہ نساء تلاوت کی، جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو اس امت پر گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4194۔
حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ مٹی تر ہو گئی۔ پھر فرمایا بھائیو ایسی چیز یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4195۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کا فرمان ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جو دینا ہوتا ہے دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس سے مراد وہ آدمی ہے جو زنا، چوری اور شراب نوشی کا مرتکب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، یا فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو روزہ رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اسے ڈر رہتا ہے کہ شاید اس کا عمل قبول نہ ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4198۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملوں کی مثال برتن کی سی ہے، اگر اس میں نیچے کا پانی وغیرہ اچھا ہوگا تو اوپر والا حصہ بھی اچھا ہوگا، اگر نیچے والا خراب ہوگا تو اوپر والا بھی خراب ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4199۔